ایسے پڑھی جائے اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، لہذا ان کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، نہ تو ان کی تجہیز کی جائے، نہ تو ان کی تکفین کی جائے، اس لیے کہ تجہیز و تکفین کا طریقہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے۔ ان کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ان کو نہ کفنایا جائے، نہ ان کی تجہیز کی جائے، پھر کیا کیا جائے؟ ان کو دفنا دیا جائے۔ کہاں دفن کرنے کا طریقہ کہتے ہیں قرآن میں ہے، کوے نے بتایا تھا، بڑا اچھا جانور ملا ان کو، کوے نے بتایا کہ دفن انسان کو کیسے کیا جائے۔ قابیل اپنے کندھے کے اوپر اپنی بھائی کی لاش کو لیے پھر رہا تھا، حابیل کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش کا کیا کروں، کوے نے آ کر کے اللہ کی طرف سے بتایا کہ انسان جب مر جائے تو اس کو کس طرح دفن کیا جائے۔ پھر قابیل نے حابیل کو کہاں دفن کیا؟ ایک بیابان میں، ایک جنگل میں۔ لہذا منکرین حدیث چونکہ تدفین کا طریقہ قرآن سے مستنبط کرتے ہیں، لہذا ان کو دفن بھی کیا جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں بلکہ کسی جنگل اور بیابان کے اندر، جیسا کہ قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ ان سے یہ سوال کیا جائے کہ اگر تم احادیث نبویہ کو حجت شرعیہ نہیں مانتے تو گدھے کی حرمت منسوس نہیں ہے، گدھے کا گوشت کھاؤ، اس لیے کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، یہ تو حدیث میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر حمور اہلی یا پالتو گدھوں کو حرام قرار دیا ہے، جنگلی گدھے جائز ہیں جن کو گورخر کہا جاتا ہے۔ تو جو پالتو گدھے ہیں، گھریلو گدھے ہیں، ان کو خیبر کے موقع پر آپ نے حرام کیا۔ قرآن حکیم میں اس کی حرمت موجود نہیں ہے، جب اس کی حرمت قرآن سے منسوس نہیں ہے تو گدھے کا گوشت ان کے یہاں کھانا جائز ہوا۔ اسی طریقے سے اب ہم ان سے سوال کریں گے محرمات کے تعلق سے کہ دادی سے نکاح کرنا کیسا، نانی سے نکاح کرنا کیسا، نواسی سے نکاح کرنا کیسا، منکوہا کی موجودگی میں اس کی خالہ سے نکاح کرنا کیسا، منکوہا کی موجودگی میں اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا کیسا، یہ سارے کے سارے رشتے ایسے ہیں کہ ان کی حرمت قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے، منسوس نہیں ہے۔ تو کیا صرف کتاب پر عمل کرتے ہوئے، صرف قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے دادی کے ساتھ نکاح جائز ہوگا، نواسی کے ساتھ نکاح جائز ہوگا، نانی کے ساتھ نکاح جائز ہوگا، منکوہا کی موجودگی میں اس کی خالہ سے نکاح جائز ہوگا، منکوہا کی موجودگی میں کیا اس کی پھوپھی سے نکاح کرنا جائز ہوگا؟ یہ سارے رشتے حرام ہیں حدیث پاک کی روشنی میں۔ ایک سوال ان کی طرف سے بڑا اہم مانا جاتا ہے، ذرا اس سوال کی اہمیت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مطاع مانا جائے، مطاع قابل اطاعت، تو جانتے ہیں کتنی بڑی خرابی لازم آئے گی؟ شریعت سازی میں اس کو شریک کرنا ہوگا اور عبدیت کے مقام سے اٹھا کر کے اس کو الوہیت کے مقام پر بٹھا دینا ہوگا۔ اللہ کی بھی اطاعت کی جائے، رسول کی بھی اطاعت کی جائے، یہ تو شرک ہو گیا۔ ایک انسان کو، ایک بندے کو تم نے عبدیت کے مقام سے اٹھا کر کے الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا، سوال ہے۔ اللہ بھی مطاع، رسول بھی مطاع، اطاعت میں دونوں شریک، لہذا آپ نے تو ایک انسان کو عبدیت کے مقام سے اٹھا کر مقام الوہیت پر بٹھا دیا۔ شریعت ساز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، شارع صرف اللہ، قانون ساز اللہ، قوانین دینے والا وہی۔ اب اگر تم یہ مانتے ہو کہ احادیث نبویہ بھی معتبر ہے تو تم نے نبی کو بھی قانون ساز تسلیم کر لیا، شریعت ساز تسلیم کر لیا، شریعت سازی میں تم نے شرک کیا۔ یہ وبال کون برداشت کرے گا؟ خلاصہ یہ کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دینا یہ تو شرک ہو گیا۔ تو پہلا سوال ان سے یہی ہے، پہلا سوال ان سے یہی ہے
کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شرک کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ بات تو قرآن نے کہی ہے، اب تم قرآن سے نمٹو۔ اور اگر تم کسی اہل حدیث سے جواب لینا چاہتے ہو تو اہل حدیث اس طرح جواب دے گا۔ کس طرح جواب دے گا؟ کہ جب کوئی حکومت کسی انسان کو سفیر بنا کر کے کسی دوسری حکومت میں بھیجتی ہے تو وہ انسان ایک شہری ہی ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ سفیر جو ہوتا ہے، ایمبیسڈر جو ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر ملک کا شہری ہوتا ہے، لیکن ایک منصب خاص پر اس کو متعین کرنے کے بعد اس کا مقام عام شہریوں سے بلند ہو جاتا ہے، جبکہ وہ ایک عام شہری ہی ہوتا ہے۔ اس نقطے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب ذرا مقام رسالت کے اوپر غور کیا جائے کہ بنیادی طور پر رسول ایک بندہ ہوتا ہے، بنیادی طور پر رسول ایک بشر ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، لیکن اسے مقام رسالت پر فائز کرنے کے بعد، مقام رسالت تفویض کرنے کے بعد عام انسانوں سے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، جیسے ایمبیسڈر کا مرتبہ عام شہریوں سے بلند ہو گیا، جبکہ وہ ایک عام شہری ہی کی طرح ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک منصب خاص پر پہنچنے کے بعد اس کا مقام بلند ہو گیا، لیکن رہتا ہے وہ ایک شہری ہی۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ حکومت کا نمائندہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی طرف اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے رسول کو منتخب کرتا ہے۔ رسول حقیقت میں بنیادی طور پر عبد ہی ہوتا ہے۔ اللہ اسے منصب رسالت پر فائز کرتا ہے اور اپنے پیغام پہنچانے کا اپنے بندوں کی طرف اس کو نمائندہ چنتا ہے۔ نمائندہ چننے کے بعد، اس منصب پر بٹھانے کے بعد، مقام بلند کرنے کے بعد بھی وہ بندہ ہی رہتا ہے۔ گویا یہ نمائندہ اللہ کے حکم سے، جیسے حکومت کے حکم سے سفیر بات کرتا ہے، ایسے ہی رسول بھی اللہ کے اذن سے بات کرتا ہے۔ اور یہ بھی غور کیجئے کہ سفیر جو ہے پورے حکومت کا ترجمان ہوتا ہے، اس لیے ہر حکومت کے اندر سفیر کا قتل بہت اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ سفیر کا قتل بہت اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفیر بنا کر کے حدیبیہ کے مقام سے مکہ کی طرف بھیجے گئے اور لوگوں کے درمیان یہ خبر عام ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے اپنے ہاتھ پر موت کی بیعت لی کہ سفیر کا قتل ایک نہایت جرأت اور بے باکانہ اقدام ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور دنیا کی ہر حکومت کے اندر سفیر کا قتل انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے، انتہائی قبیح سمجھا جاتا ہے۔ اب جب رسول کو نمائندہ بنا دیا گیا، اور نمائندہ کس کے حکم سے بنا؟ اللہ کے حکم سے، لہذا اللہ کے اذن کے تحت مطاع ہونا رسول کا یہ عبدیت کی نقیض نہیں ہے۔ جسے منطق ذرہ برابر آتی ہو وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے گا کہ اللہ کے اذن کے تحت کسی کا نمائندہ بننا، رسول کا مطاع بننا، یہ عبدیت کی نقیض نہیں ہے، جیسے سفیر بن جانا کسی انسان کا وہ شہری ہونے کی نقیض نہیں ہے، وہ شہری ہی ہے۔ اس کو اور کھول کر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بندوں کو جنت یا جہنم میں جانا ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، بندوں کو آزمانا ہے، لہذا انہیں ایک پیغام دینا ہے، پیغام دینا ہے۔ اب پیغام دینے کے لیے خود آ جائے اگر، تو پھر جنت اور جہنم بنانے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان بالغیب معتبر ہے۔ خود آ جائے تو پھر ایمان کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ لہذا ضروری یہ ہوا کہ اپنا کسی کو نمائندہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف بھیجے، اسی وجہ سے وہ رسول کو منتخب کرتا ہے۔ ایک اعتراض
جو بہت اہم مانا جاتا ہے ان کی طرف سے یہ ہے کہ ارے بھائی ہم کہاں کچھ غلط بولتے ہیں، حدیثوں سے احتجاج ایک حدیث سے ممنوع ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ نبی نے حدیثوں کو لکھنے سے منع کر دیا تھا، تو حدیثوں کی کتابت سے منع کرنا ایک طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی اہم چیزیں نہیں ہے، حدیث کچھ اہم نہیں ہے، لہذا مت لکھو۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ پہلے ان کا مستدل جو حدیث ہے اس کو پیش کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کا رد کرنے والی جو حدیث ہے اس کو پیش کرتا ہوں۔ ان کی حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تكتبوا عني غیر القرآن ومن كتب عني غیر القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ رواہ مسلم فی کتاب الزہد۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الزہد میں لائے۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے قرآن کے علاوہ کسی چیز کو مت لکھو، اور جس نے قرآن کے علاوہ میری طرف سے کچھ بھی لکھا ہو، یعنی میری حدیثیں اگر لکھا ہو تو مٹا دے، فَلْيَمْحُهُ ان کو مٹا دے۔ اور آپ نے فرمایا میری طرف سے زبانی بیان کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور دیکھو زبانی بیان کرتے وقت ایک بات کا خاص لحاظ رہے، ایک بات کا خاص پاس رہے تمہاری نگاہ میں کہ میری طرف کوئی جھوٹ مت باندھے، اس لیے کہ جس نے میری طرف جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حدیث کے ابتدائی ٹکڑے بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا تھا، اور یہ بھی حکم دیا کہ جن لوگوں نے لکھ لیا تھا اب اپنی اس کتابت کو، اپنی اس تحریر کو مٹا ڈالیں، جلا ڈالیں، ختم کر دیں۔ بس یہ حدیث ان بیچاروں کو کھوئے ہوئے گدھے کے طرح مل گئی، بس ان کو انہوں نے مستدل بنا لیا اپنا۔ ارے بھائی سکے کا ایک ہی رخ دیکھو گے تو بات بنے گی کہ سکے کے دونوں رخوں کو دیکھا جائے۔ سکے کا دوسرا رخ کیا ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ سکے کا دوسرا رخ یہ حدیث پاک ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنہتنی قریش وقالوا اتکتب کل شیء ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا فامسکت عن الکتاب فذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاومع باصبعه الى فیہ فقال اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم میں لائیں۔ انہوں نے جو حدیث پیش کی وہ مسلم کتاب الزہد کے اندر ہے، اس کے مخالف یہ حدیث امام ابی داؤد